अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। खबरें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि आज आईएसपीआर की जानिब से जारी की गई है एक प्रेस रिलीज, जिसमें बताया गया है कि जनरल फैज हमीद साहब के खिलाफ बाकायदा कोर्ट मार्शल की कार्रवाई का आगाज किया जा रहा है और इस सिलसिले में उनके खिलाफ चार्जशीट कर दी गई है। और उसके साथ साथ ये बताया जा रहा है कि कुछ मजीद भी अलग से इंक्वायरियां भी शुरू हो चुकी हैं, जारी हैं। तो ये एक जो है एक बड़ा इम्पॉर्टेंट मामला कहा जा रहा है, जिसके ऊपर सब बात भी कर रहे हैं। तो इसके ऊपर ज़रा तफसीली डिस्कशन करेंगे। इसके बाद जी, आज कौमी असम्बली का इजलास था जिसमें पीटीआई के जो मुख्तलिफ रहनुमा हैं उनकी तरफ से तकारीर की गई, हुकूमत की तरफ से जवाब भी दिया गया। तो अब हुकूमत की तरफ से बड़ा एक दिलचस्प जवाबी बयानिया बनाने की कोशिश की गई है, गोली क्यों चलाई के जवाब में। और ये मैं भी आपको बताती हूँ कि अब वो क्या नया नारा लेके मार्केट में आ गए हैं और इसका कुछ ज़रा पोस्टमार्टम भी करते हैं। आज ये भी आपको बताएं कि एक शायर हैं जिनका एक शेर बड़ा मशहूर हुआ और उन शायर के साथ फिर उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने एक बयान हल्फी जमा करा दिया है मुबैना तौर पर। तो इसके ऊपर थोड़ी बात करेंगे। इसके बीचों बीच कुछ जिक्र करेंगे मरियम नवाज शरीफ के चाइना के दौरे का, जो मैं अभी तक बात नहीं करना चाह रही थी, लेकिन आज दो तीन चीज़ें ऐसी इंटरेस्टिंग हुई कि मैंने सोचा कि इस पर थोड़ी बात ज़रूर की जाए। तो जनाब, आज काफ़ी कुछ इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। बात का आगाज़ करेंगे फैज़ हमीद साहब के, फैज़ हमीद साहब के मामले पर जो एक प्रेस रिलीज जारी की गई है और बताया यह जा रहा है कि इनके खिलाफ बाकायदा चार्ज शीट कर दी गई है और इसके साथ साथ बाकायदा अब कार्रवाई का आगाज़ हो चुका है। अच्छा, ये बड़ी दिलचस्प बात है कि इनको जब अगस्त में गिरफ्तार किया गया था तो जाहिर है ऐसा नहीं होता कि आपका दिल चाहे और आप जाके किसी को गिरफ्तार कर लें अनटिल अनलेस कि उसके खिलाफ कुछ ना कुछ आपको सब्सटेंस नज़र आए, कुछ ऐसा मवाद नज़र आए कि आपको लगे कि इसका कोई मामले से ताल्लुक हो सकता है, तो फिर आप किसी को गिरफ्तार करते हैं। तो इसका मतलब है कोई इनिशियल इंक्वायरी हुई होगी जिसके बाद जनरल फैज़ हमीद को गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद 2-3 महीने हम बीच में ये सुनते रहे कि जी वो तो बहुत कुछ बता चुके हैं, बहुत कुछ सामने आ चुका है, बस अब तो ऐसा लग रहा था कि फैसले का ही ऐलान होने वाला है कि उनके खिलाफ क्या फैसला आया है। ऐसा लग रहा था कि हर चीज़ साबित हो चुकी है और ट्रायल भी मुकम्मल हो चुका है और उन्होंने तमाम अपने जो जराइम हैं उन्हें कबूल भी कर लिया है और साथ साथ उन्होंने तमाम चीज़ों का मलबा बराबर बराबर इमरान खान साहब पर भी डाल दिया। तो जो मुख्तलिफ तर्जुमान हैं खुद साख्ता, उनकी तरफ से ये इस तरह की एक परसेप्शन बिल्ड की जा रही थी मुसलसल पिछले 2-3 महीने से। बहुत से लोग तो ये कह रहे थे कि 24 नवंबर की कॉल भी इमरान खान ने इसी वजह से दी क्योंकि उन्हें खौफ था कि अब जनरल फैज़ हमीद का फैसला आ जाएगा तो उसके बाद वो भी मिलिट्री ट्रायल के लिए धर लिए जाएंगे। अभी भी जो ये सिविल नाफरमानी की वो बात कर रहे हैं तो उसके ऊपर भी यही बात की जा रही है कि ये भी इसलिए उन्होंने किया है क्योंकि उन्हें ये खौफ है कि जनरल फैज़ हमीद का इन्हीं दिनों में फैसला आ जाएगा तो कुछ ऐसा हो जाएगा। तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि शायद बहुत आगे तक मामला चला गया हुआ है, लेकिन आज इस प्रेस रिलीज से जो पहला तासुर मुझे मिलता है वो ये कि अभी तो सिर्फ उनके खिलाफ चार्ज फ्रेम किया गया है। अभी तो बाकायदा उसके ऊपर जाहिर है शवाहिद होंगे, रखे जाएंगे, गवाह मिलेंगे, हर चीज़ होगी, जिसके बाद एक प्रॉपर ट्रायल के बाद ही आप कोई सज़ा सुनाने तक के मरहले पर आएंगे। तो ये एक अभी तक की जो डेवलपमेंट है तो मुझे तो लगा कि ये तो फिर बड़ा आराम से जो है सारा मामला आगे प्रोसीड हो रहा था, जो कि इससे पहले तासुर ये था मुख्तलिफ तर्जुमानों के थ्रू के जैसे बहुत तेज़ी से कोई काम हो चुका है और हर चीज़ सामने भी आ चुकी है। तो बहरहाल आज की प्रेस रिलीज में ये भी बताया गया कि बड़े नाकाबिले तरदीद शवाहिद मिले हैं उनके खिलाफ। और एक और जो चीज़ है इंटरेस्टिंग इस प्रेस रिलीज में, उससे ये पता चलता है कि 9 मई का जो मामला है उसमें मुलविस होने के हवाले से और दीगर कुछ पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में मुलविस होने के हवाले से उनके खिलाफ एक अलग से इंक्वायरी भी की जा रही है। तो जो इनको जब गिरफ्तार किया गया था तो उस वक्त ये बताया गया था कि ये टॉप सिटी जो केस है प्रॉपर्टी का, हाउसिंग सोसाइटी का, उस सिलसिले में इनको पकड़ा गया है, गिरफ्तार किया गया है। बाद में ये बताया गया कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के खिलाफ वर्जी पर इनको जो है इस पे भी कार्रवाई हो रही है। और अब बाकायदा तौर पर यह भी बताया जा रहा है कि जी सियासी सरगर्मियों में मुलविस होने और इसके साथ साथ जो उन्होंने एक फ़ौज को बगावत के लिए उकसाया, चलिए ये लफ्ज़ थोड़े हार्ड हो जाते हैं, तो आप ये कह लें कि जो 9 मई के वाक़यात हैं उसमें उनका कोई किरदार हो सकता है। तो इस वजह से उनके खिलाफ इस मामले के ऊपर भी अलग से इंक्वायरी जो है वो जारी है। इसका मतलब है कि जो अभी तक उनके ऊपर चार्ज फ्रेम किए गए हैं
وہ بیسکلی جو ٹاپ سٹی والا معاملہ ہے اس کے حوالے سے کیے گئے ہیں، اور یہ جو دیگر معاملات ہیں 9 مئی کے یا اس طرح کے، اس کے حوالے سے ابھی انکوائری کا سلسلہ جاری ہے۔ تو پہلا تو مجھے اس سے یہ تاثر ملتا ہے۔ دوسرا اب آ جاتے ہیں کہ کیا واقعی یہ کوئی عمران خان صاحب کے لیے یا پی ٹی آئی کے لیے بڑی خوفناک بات ہے، کیونکہ بہت سے تجزیہ کار اور خاص طور پر کچھ دیگر سیاسی رہنما بھی، بہت سارے جو ایسے لوگ جو کہ اسٹیبلشمنٹ کے قریب سمجھے جاتے ہیں، ان کے حوالے سے بھی میں یہ نوٹس کر رہی تھی کہ سب یہ تاثر دے رہے تھے کہ اوہ بھائی اب تو نوشتہ دیوار ہے، عمران خان کا ملٹری ٹرائل ہو کر رہے گا، اور عمران خان تو گیا، بس پی ٹی آئی کی تو بینڈ بج گئی، عمران خان تو ختم شد، اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ اس طرح کی فیل آ رہی تھی کہ جیسے یہ سارا جو معاملہ ہے یہ تو بس سارا پڑ گیا ہے عمران خان کے اوپر، اور ہر چیز جیسے ثابت ہی ہو گئی ہے۔ حالانکہ جو آپ ابھی اس کی لینگویج دیکھیں تو اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ تو ابھی اس معاملے کے اوپر انکوائری تو ابھی سٹارٹ ہوئی ہے، چل رہی ہے۔ دوسرا، اگر اس میں کوئی ابھی تک کی جو تفتیش ہے اس میں کوئی جنرل صاحب نے نام بھی لیا ہے تو پھر بھی ایک بہت لمبا پروسیس ہوگا یہ سارا کچھ اسٹیبلش کرنا کہ کون کس کو استعمال کر رہا تھا، کیونکہ پہلے تو ایک نیریٹو تھا کہ پتہ نہیں عمران خان جنرل فیض کو استعمال کر رہے تھے، اب نیریٹو یہ بن رہا ہے کہ جنرل فیض عمران خان کو استعمال کر رہے تھے، تو ابھی تک تو یہ نہیں پتہ چل رہا کہ کس نے کس کو بیسکلی استعمال کیا۔ پھر تیسری جو اس میں اہم بات ہے وہ یہ کہ عمران خان صاحب کے حوالے سے اگر یہ بات سوچی جائے کہ کیا ان کا ملٹری ٹرائل ہوگا تو یہ بھی بہت دور کی بات لگتی ہے، اور میں آپ کو آنیسٹلی بتاؤں، بھلے یہ لوگ جو کہ اسٹیبلشمنٹ کے حلقوں کے قریب ہیں یہ جتنا مرضی اس کے اوپر بڑا زور دے کے کہہ رہے ہیں، لیکن مجھے ابھی بھی یہ لگتا ہے کہ اس کا امکان نہیں ہے، اور مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ ایون فیض حمید صاحب کو بھی شاید کوئی سزا اس طرح سے نہ سنائی جائے، یا اگر کوئی سزا ہو بھی تو شاید کوئی بہت معمولی سی سزا ہو۔ میرا اپنا ذاتی خیال ہے، غلط ہو سکتا ہے بالکل، لیکن مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے۔ ایک تو اس کی وجوہات بھی ہیں 2-3، وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں، لیکن دیکھیے ایک جو وجہ بھی ہے اس کی، جو میری اس فیلنگ کی وجہ ہے، اور دوسرا جو ایک ظاہر کی بات بھی ہے، دونوں صورتوں میں آپ یہ دیکھیے کہ اگر جنرل فیض حمید صاحب کو آپ اس بنیاد کے اوپر سزا دیتے ہیں تو اس سے 2-3 چیزیں ہوں گی۔ پہلی چیز تو یہ ہوگی کہ جو اس ادارے کے بارے میں ایک تاثر ہے کہ جو آپ کے سابق چیفز ہیں، چاہے وہ آئی ایس آئی کے چیف ہوں، آرمی چیف ہوں، ان کے خلاف کبھی ہم نے کارروائی ہوتے دیکھی نہیں ہے اس انداز سے کہ ان کو اس طرح سے موت کی سزا یا عمر قید کی سزا یا کوئی ہیوی قسم کی اس طرح کی سزائیں ہو جائیں، تو یہ ہم نے نہیں دیکھا، اور ہمیشہ ہم نے ایک ادارے کے حوالے سے یہ رول دیکھا ہے، ان سیڈ اور ان سین سا رول ہے، لیکن ہے کہیں مت ہے یہ کہ جی یہ اپنے چیفز کو کچھ نہیں ہونے دیتے، کیونکہ اس سے انہیں یہ تاثر لگتا ہے کہ اگر ایک دفعہ یہ راستہ کھلا تو پھر تو ہر کوئی شکنجے میں آ جائے گا۔ اور دوسری بھی وجہ یہی ہے کہ اگر آپ ایک جرنیل کو اس بات کے اوپر سزا دیں گے کہ یہ سیاسی سرگرمیوں میں ملوث رہا ہے، تو یہ تو پھر ایک آپ نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع کر دیں گے، یعنی ہر کوئی اپنے اپنے دور کی تمام چیزیں لے کر سامنے آ جائے گا کہ لائیں جی اب اس جرنیل کے خلاف بھی کارروائی کریں، اب اس جرنیل کے، کیونکہ یہ تو ہماری ادارے کی ہسٹری رہی ہے کہ سیاست میں تو یہ مسلسل ملوث رہے ہیں، بلکہ پوری سیاست کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں، اور جنرل باجوہ صاحب تو آن ریکارڈ اس کو مان چکے ہیں کہ فروری تک جی ہم سیاست کرتے رہے، اور یہ وہ تو اس پہ کہہ چکے ہوئے ہیں، اور اس سے پہلے بھی کیا سب نہیں جانتے کہ حقائق کیا ہیں؟ تو اگر آپ جنرل فیض حمید کو اس سلسلے میں سزا دیں گے تو پھر آپ کیا ان کے باس جنرل باجوہ کو اس سلسلے میں کٹہرے میں نہیں لائیں گے؟ اور جب آپ تفتیش آگے بڑھائیں گے، چاہے آپ فیض حمید صاحب سے بڑھائیں، چاہے آپ عمران خان صاحب سے بڑھائیں، تو کیا آپ جب ان کو کٹہرے میں لائیں گے تو وہ کیا جنرل باجوہ کا نام نہیں لیں گے، یا اور بہت سارے جرنیلوں کے نام نہیں لے لیں گے وہ؟ تو یہ سلسلہ پھر کہاں جا کر رکے گا؟ اور پھر یہ ایک ایسا لامتناہی سلسلہ شروع ہو جائے گا کہ جہاں پر پھر بہت سے ایسے نام آنا شروع ہو جائیں گے کہ جہاں آپ کے لیے بھی یہ سوچنے پہ ایک مشکل بن جائے گی کہ پھر کون بچے گا کون یہاں پر۔ تو یہ صورتحال ہے۔ تو یہ 2-3 وجوہات کی بنا پر مجھے ابھی بھی نہیں لگتا ہے کہ جنرل فیض حمید صاحب کو کوئی اس سلسلے میں بڑی کوئی تگڑی سزا ہونی جا رہی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی معمولی نوعیت کی ایسی سمبولک سی سزا ہو جائے، لیکن اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ غداری کے اوپر آرٹیکل 6 ہی لگ جائے گا کہ حلف سے غداری کی ہے، تو مجھے یہ ہوتا ہوا ابھی تک تو نظر نہیں آ رہا، اور نہ ہی مجھے لگ رہا ہے کہ یہ معاملہ بہت زیادہ پھیلایا جائے گا۔ تو یہ اب پھر اس وقت ایسا ہو کیوں رہا ہے، یہ ایک اہم سوال ہے۔ تو
تو اس کی 2-3 وجوہات ہیں. ایک تو یہ جو ایک وجہ سرکولیٹ کر رہی ہے، اس بارے میں مجھے نہیں معلوم ہے، لیکن یہ وجہ سرکولیٹ کر رہی ہے کہ کوئی ایسی کمٹمنٹس شاید میاں صاحب کو دی گئی تھیں اور اس وجہ سے ان کو بھی راضی کرنے کے لیے جنرل فیض حمید صاحب کو کٹہرے میں لایا گیا ہے. دوسرا جو ایک اور وجہ ہو سکتی ہے وہ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ بہت سے لوگ یہ بھی اندازہ لگا رہے ہیں کہ اب چونکہ مزید عدالتی طور پر بھی اور پھر انٹرنیشنلی بھی جیسے ایک پریشر بڑھ رہا ہے، مسلسل ملک بھی عدم استحکام کا شکار ہے، تو کہیں اگر کسی کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے عمران خان صاحب سے کوئی بات کرنی پڑے گی، تو اس لیے بھی کوئی پریشر بڑھانے کی ٹیکٹکس ہو سکتی ہیں کہ پھر آپ ایک طرف یہ پریشر بھی بڑھائیں کہ بھئی آپ پھر ہماری ہی باتوں کے اوپر، شرائط کے اوپر مان جائیں، ادروائز پھر ہم آپ کے ساتھ اور سختی کریں گے. تو یہ کوئی اس ٹائپ کی ایک میسیجنگ بھی ہو سکتی ہے. ممکن ہے کہ یہ دونوں باتیں درست ہوں اور ممکن ہے یہ دونوں باتیں ہی غلط ثابت ہوں، لیکن اپنی اپنی ایک رائے جو ہے وہ اس وقت ضرور مارکیٹ میں ہے. لیکن انٹرسٹنگ بات یہ کہ یہ خبر جب مارکیٹ میں آئی ہے تو اس کے بعد جو رائے آ رہی تھی کہ جی پتہ نہیں پی ٹی آئی والے تو بڑے پریشان ہو جائیں گے یا کچھ، تو ایسا کچھ نہیں ہوا. بلکہ انٹرسٹنگلی میں نے دیکھا کہ بائی اینڈ لارج سب لوگ اس بات کا، چاہے وہ کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھتے ہوں، پی ایم ایل این، پیپلز پارٹی، انڈیپینڈنٹ صحافی ہوں یا پی ٹی آئی کے لوگ ہوں، زیادہ تر وہ یہ کہتے ہوئے نظر آئے کہ جی بالکل اچھی بات ہے کہ فوج نے اگر خود احتسابی شروع کیا اور جرنیلوں کا اگر اس بات پر احتساب شروع ہو گیا ہے کہ جی سیاست میں انہوں نے مداخلت کی، تو اس سے اچھی بات تو کوئی ہو ہی نہیں سکتی. اور ہر کوئی یہ کہنے لگا کہ باقاعدہ ہم تو چاہتے ہیں کہ سزا ہو، تو یہ بھی ایک دلچسپ بات ہے. اس پہ بہت سے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ جی یہ تو احسان فراموشی ہے، جنرل فیض صاحب نے بڑی جو ہے نوازشیں کی ہوئی ہیں کچھ صحافیوں پر بھی، پی ٹی آئی کے لوگوں کے اوپر بھی، تو بھائی ان کی جو فیض یابی ہے وہ کس کو نہیں ملی ہے. یہاں جو پی ایم ایل این کے ساتھ ساری گیمیں چل رہی تھیں اور جس انداز سے ساری ڈیلیں ہوئی تھی، توسیع بھی ہوئی تھی، سب کچھ ہوا تھا، تو یہ ساری چیزیں کوئی اتنی یعنی ایسی نہیں ہے کہ جس کو کوئی سمجھ نہ سکے. تو بہرحال جی اس کے اوپر قوم تو متحد نظر آئی کہ جناب ضرور احتساب کریں. لیکن اس کے بارے میں ایک اور اڑتی خبر یہ تھی کہ جنرل صاحب نے میاں اشفاق کو وکیل کر لیا ہے. میں اس خبر کی بھی تصدیق کر نہیں پائی، لیکن یہ خبر سوشل میڈیا پر چل رہی تھی. مجھے تھوڑا سا اس پہ بلیو اس طرح سے ہو نہیں رہا تھا ابھی تک، جب تک میں کنفرم نہ کر لوں. مجھے شک ہے کہ شاید یہ خبر غلط نہ ثابت ہو، لیکن کچھ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ جی میاں اشفاق کو وکیل کر لیا ہے جنرل فیض حمید صاحب نے. لیکن میں نے کسی جگہ پہ یہ بھی پڑھا کہ خواجہ حارث صاحب وکیل ہیں جنرل فیض کے. تو بہرحال میاں اشفاق صاحب یہ وہی وکیل ہیں جو عمران ریاض کے دوست بھی ہیں بچپن کے، اور ان کے وکیل بھی ہیں، اور بہت سارے دیگر صحافیوں کے بھی وکیل ہیں. تو وہ کافی ایک جانی مانی شخصیت ہیں اور بہت سے لوگ، لیکن یہ تو خیر ایک لائٹر نوٹ پہ بات ہے. میاں اشفاق وکیل ہیں یا نہیں، اس کے اوپر جو ہے ابھی کوئی حتمی طور پر نہیں پتہ چل سکا ہے. بہرحال یہ ایک آدھ دن میں کلیئر ہو جائے گا معاملہ. اب جی تھوڑا آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں قومی اسمبلی کے اجلاس کی. پی ٹی آئی نے آج بھرپور اجلاس میں شرکت کی. یہاں پر جو 26 نومبر کا واقعہ تھا اس کے اوپر بھرپور آواز اٹھائی، سوال پوچھے، گولی کیوں چلائی. مختلف جو ان کے ممبرز تھے وہ اپنے سامنے یہ جو ہوتے ہیں پلے کارڈز لے کے رکھے ہوئے تھے انہوں نے، جس کے اوپر اس طرح کے سوالات تھے کہ گولی کیوں چلائی، اور یہ بھی کہ عمران خان کو رہا کرو. تو اس طرح کے مطالبات تھے اور انہوں نے دھواں دار قسم کی تقاریر کی. عمر ایوب صاحب نے بھی، دیگر لوگوں نے بھی. آج خواجہ آصف نے یہاں پر ایک کاؤنٹر نیریٹو بنانے کی کوشش کی اور کہا کہ جی گولی تو جو ہے وہ علی امین گنڈا پور کے گارڈز نے چلائی، کیونکہ جو کارکن تھے وہ ان کی گاڑیوں پہ حملے کر رہے تھے اور علی امین گنڈا پور صاحب نے، ان کے گارڈز نے بیسیکلی کارکنوں کو وہاں سے ہٹانے کے لیے یہ گولیاں چلائی ہیں. اب آپ اندازہ لگائیے کہ یہ وہ حکومت ہے جو شروع سے اس بات سے انکاری ہے کہ کوئی گولی چلی ہے. ہمیشہ ہر وقت یہی آ کے کم از کم میڈیا کی حد تک تو نیریٹو یہ بتا رہے تھے کہ جناب گولی تو سرے سے چلی ہی نہیں ہے، ہم نے تو بس شیلنگ کی ہے، ربر بلٹس کا استعمال ہوا ہے، دیٹس اٹ. لیکن اب یہ کم از کم یہ مان رہے ہیں کہ ہاں گولی چلی ہے، لیکن گولی جو ہے وہ علی امین کے گارڈز نے چلائی ہے. تو پہلے تو اپنے ہی بات کو انہوں نے خود ہی جھوٹ ثابت کر دیا یہ کہہ کر کے گولی تو چلی ہے. اب باقی یہ بات کہ جی علی امین گنڈا پور کے گارڈز نے گولی چلائی ہے، تو یہ اتنی مضحکہ خیز اور شرمناک بات ہے کہ آپ لوگ اتنی دھڑلے سے آ کے جھوٹ بولتے ہیں. تھوڑی سی بھی نہیں آپ لوگوں کو حیا آتی کہ آپ کو واقعے کے 10 دن بعد پتہ چل رہا ہے کہ گولی تو علی امین گنڈا پور کے گارڈز نے چلائی ہے. تو بڑے ہی افسوس کی بات ہے. پھر کیا فائدہ آپ کی ایسی حکومت کا جس کے نیچے اتنے سورسز ہوں کہ 10 دن بعد آپ کو یہ خبر بریک ہو رہی ہے اور ایسی کوئی فوٹیج، کوئی چیز، ایسے ایویڈنس اور کسی طرف سے ایسا کلیم نہیں ہے. شہداء کی فیملیز موجود ہیں، ان سے جا کے پوچھ لیں کہ ان کے بچے کیسے مرے ہیں. کئی تو گولیاں چلتے ہوئے کی ویڈیوز بھی ہم نے دیکھی ہیں، تو ساری کہانی کھل جاتی ہے. تو جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، لیکن اس حکومت کے
जिसको कहते हैं ना कि कोई अब क्या बंदा सख्त अल्फाज इस्तेमाल करे, लेकिन इन लोगों को वाकई शर्म नहीं आती। बहरहाल ये कौमी असम्बली का इजलास काफ़ी धुआंधार आज हुआ। एक जो आज पीटीआई की तरफ से शानदाना गुलजार साहिबा की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, वो भी बड़ी गर्म किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और बड़ी उन्होंने खुल के बातें की हैं, इंग्लिश में भी बात की और कोशिश की कि बाहर की जो इंटरनेशनल मीडिया उनको भी इस बारे में कुछ आगाह किया जा सके। तो शानदाना ने आज इसके ऊपर काफ़ी ज़ोरदार किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इसके बाद जी आज एक अहम जो इंटरेस्टिंग चीज़ हुई वो मैं आपके सामने ज़रूर रखूँगी। अफ़कार अलवी साहब एक शायर हैं, भक्कर से इनका ताल्लुक़ है और इनका एक वैसे तो इनकी कई सारी मशहूर नज़में ग़ज़लें हैं, लेकिन इनका एक शेर जो है वो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था पिछले दिनों और वो शेर ये था कि मुर्शद हमारी फ़ौज क्या लड़ती हरीफ से, मुर्शद हमारी फ़ौज क्या लड़ती हरीफ से, मुर्शद उसे तो हमसे ही फुर्सत नहीं मिली। तो ये जो शेर था, ज़ाहिर है शायर तो आपको पता है आज़ाद मंश होते हैं और वो अपनी बात कहते हैं, लेकिन इस शेर ने कहीं बहुत कोई गहरी चोट शायद पहुंचाई या जो कुछ भी आप इसको कह लें। आज एक मुबैना सा बयान हल्फी सर्कुलेट कर रहा था और इस बयान हल्फी के मुताबिक ये जो शायर हैं अफ़कार अलवी साहब, इन्होंने कोई ये बयान हल्फी जमा कराया जिसमें वो कह रहे हैं कि जनाब वो आइंदा ऐसी कोई शायरी नहीं करेंगे जिसमें किसी इदारे की तज़हीक की गई हो, बल्कि वो ऐसी शायरी करेंगे जिसमें अमन की और प्यार मोहब्बत की बात हो। तो एक तो वैसे मुझे ये समझ नहीं आई कि एफिडेविट लाने की ज़रूरत क्यों पेश आई, क्या उनके साथ कोई ऐसा वाक़या हुआ जिसके बाद उन्हें ये गारंटी देने की ज़रूरत पेश आई। दूसरा ये इम्पॉर्टेंट था कि अफ़कार अलवी साहब का इसके ऊपर कोई भी रद्द अमल या कोई फीडबैक या कोई रिस्पांस जो है वो नज़र नहीं आ रहा था। बहरहाल इसके ऊपर मज़े की बात यह है कि आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि शेरों से भी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो फिर बाकी क्या रह जाता है कि आप शायरों के छोटे छोटे अशार से भी अगर परेशान हो जाते हैं। और आप देखिए, चलिए मान लिया अफ़कार अलवी साहब को कोई खामोश भी करवा ले तो क्या इससे कोई फ़र्क पड़ जाएगा? मतलब है कि आपने मलकू से भी ये कहलवा दिया कि भाई आपने गाने में वो नकदा कोका वाले जो अशार हैं उसमें इमरान खान का तज़किरा नहीं करना, इसी तरह फ़ौज का तज़किरा नहीं करना, बल्कि फ़ौज के हवाले से एक पॉजिटिव किस्म के अशार डालिए। चलिए वो तो अच्छी बात है अगर उन्होंने डाली, लेकिन वो जो 804 वाला उनका फ़िक्रा था जो उस गाने में जो उनका गीत बड़ा मशहूर हुआ वो निकलवा दिया गया। कई जगहों पे उन्होंने उसके बाद परफॉर्म किया तो वो वाला अशार जो थे वो बीच में से स्किप कर देते थे। इसी तरीके से अनवर मकसूद साहब भी, चलिए नेवी वाली बात तो थोड़ी उनकी थी ऐसी मुतनाज़, लेकिन अदरवाइज़ तो उनका जो भी कंटेंट है वो सिर्फ एक मिजाह के लिए ही होता है। लेकिन इसके बावजूद भी आप देखिए कि उनके ऊपर भी काफ़ी इससे पहले भी तनकीद होती रही है और उनके ऊपर काफ़ी सवालात उठाए जाते रहे हैं और ये खबरें पहले भी आती रही हैं कि उन्हें कहीं ना कोई मैसेज पहुँचाए गए हैं कि जी आप बाज आ जाएँ। तो मेरा सवाल सिर्फ इतना सा है कि अगर अफ़कार अलवी शेर कहना छोड़ भी दे, मलकू गाना गाना छोड़ भी दे, अनवर मकसूद साहब अगर तंज करना, मिजाह करना और मिजाह लिखना छोड़ भी दें और अगर आप ये सब करके, और अभी मुझे ये भी पता चला है कि क्रस्टीज़ जो डोनट्स हैं उनको भी कोई सील कर दिया गया उनकी बेकरी वेकरी को, तो अगर वो डोनट्स बनाना छोड़ भी दें तो क्या उससे कौम का नज़रिया बदल जाएगा, क्या उनकी राय बदल जाएगी? तो इसका जवाब तो बड़ा सादा सा है। तो जनाब आप छोटी छोटी ये जो खुशियां हैं आपकी कि जी आपने किसी शायर को फ़तह कर लिया, किसी 74-75 साल 80 साल के बुज़ुर्ग बाबे को फ़तह कर लिया, या आपने किसी खातून को फ़तह करके उससे सियासत छुड़वा ली, तो ये आपने कौन से मेडल हैं जो अपने सीनों पे सजा लिए हैं? ये कोई मेडल नहीं है, ये तो हमारे जो माशरे की पस्ती है उसको जाहिर करते हैं। इससे तो हमें ये पता चलता है कि हम लोग कितना अब अपनी बर्दाश्त को खो चुके हैं कि हमसे हल्का फुल्का तंज़ो मिज़ाह, हमसे हल्की फुल्की शायरी, ये सब चीज़ें भी बर्दाश्त नहीं होती। मैं तो ये भी सोच रही थी कि ये जो अफ़कार अलवी साहब एक महफ़िल में ये अशार पढ़ रहे थे तो उस वक्त जो वहाँ पे शुरका थे वो बड़े झूम रहे थे और बड़ा खुश हो रहे थे उसके इस पूरे तर्ज़ तकल्लुम पर। तो मैं तो अब डर रही थी कि कहीं वो सारे शुरका भी किसी मुकदमे में नामजद ना हो जाए कि जी आप क्यों झूम रहे थे इतना इन अशार के ऊपर। तो अल्लाह खैर करे, अब हमारे मुल्क में कुछ भी बईद नहीं है। आखिर में जी एक खबर आपको चाइना से दे दें, यहाँ पे मरीम नवाज साहिबा का विजिट चल रहा है, कोई 8 रोज़ा विजिट है जिसको बताया ये जा रहा था कि बड़ा कोई सरकारी, बड़ा कोई ज़बरदस्त किस्म का विजिट है। और ये जी पहली खातून वज़ीर आला को पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि जी इनवाइट किया गया और वो गई हों।
تو یہ جو وزٹ ہے، اس طرح کے وزٹ ویسے پہلے شہباز شریف صاحب بھی کر چکے ہیں اپنے دور میں، اور دو طرفہ تعلقات کے حوالے سے یعنی وفاق کی سطح پر نہ صحیح، صوبے کی سطح پر بھی بہت سے پروجیکٹس ہوتے ہیں جو مختلف ممالک کے ساتھ آپ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن جو یہاں پر ڈسکشن میں آج 2-3 باتیں آئی ہیں 2-3 دنوں سے جو ہم نوٹس کر رہے ہیں، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں. ایک تو یہ کہ مریم نواز صاحبہ کا جو استقبال ہے، کیا وہ کوئی گورنمنٹ آفیشل نے کیا ہے؟ تو ایسا ہمیں کچھ نظر نہیں آتا. جو ان کی حکمران جماعت ہے، ان کے کسی عہدیدار نے اگر کوئی ان کو ریسیو کیا ہے، یا ابھی تک بھی جو ان کی ملاقاتیں اور میٹنگز ہیں وہ کوئی ایسی حکومتی سطح کی نظر نہیں آ رہی، اور کچھ ایسا لگ رہا ہے کہ پرائیویٹ جو کمپنیز ہیں ان سے کوئی آپ کی تھوڑی بہت ملاقاتیں ہو رہی ہیں، اور اس میں بھی صرف MOU وغیرہ سائن ہو رہے ہیں، اور ایک فوٹو سیشن البتہ بھرپور چل رہا ہے. اچھا، اس فوٹو سیشن میں ایک فوٹو آج آئی ہے جس میں مریم اورنگزیب صاحبہ نے پھر سے 2 بیگز اٹھائے ہوئے ہیں، تو اس کے اوپر پھر سے کافی ٹرولنگ ہو رہی تھی. اور اب میں یہی سوچ رہی تھی کہ جب پچھلی دفعہ آپ نے یہ 2 بیگز اٹھائے ہوئے تھے اور ہر کوئی تنقید کر رہا تھا، خود PMLN والوں نے اتنی ٹرولنگ کی کہ کوئی حال ہے آپ لوگوں کا کہ آپ کی کوئی عزت نفس ہی نہیں ہے. مطلب آپ منسٹر ہیں اور آپ جناب کنیزوں کی طرح بیگ اٹھا کے پھر رہی ہیں، تو کیا مطلب آپ کی اپنی مینٹالٹی ہے؟ اور اسی طرح پکڑوانے والا، یعنی جو جس نے بیگ اپنا دوسرے کو پکڑوایا ہوا ہے، اس کی بھی آپ مینٹالٹی دیکھیں گے. وہ خود کو کوئی پتہ نہیں راج کماری یا کوئی شہزادی سمجھتی ہیں کہ جی وہ اپنا بیگ خود نہیں اٹھا سکتی ہیں، اور جناب ان کو ایک بیگ اٹھانے کے لیے بھی ساتھ بندہ چاہیے، بندی چاہیے جو کہ ان کا بیگ ساتھ اٹھا کے پھرے. اور اس تصویر میں بھی یہی نظر آ رہا ہے کہ جی محترمہ کا فوٹو خراب نہ ہو جائے، تو بھائی بیگ جو ہے وہ 2 انہوں نے مریم اورنگزیب صاحبہ نے اٹھائے ہوئے ہیں. تو بہت سے لوگ اس کے اوپر بھی سوشل میڈیا پر تنقید کر رہے تھے کہ اب تو لگتا ہے کہ وزارت کوئی بیگ اٹھائی بھی شروع ہو چکی ہے. اور کچھ کہہ رہا تھا کہ جناب اندازہ لگا لیں آپ کہ یہ کنیزوں کے حال ہیں کہ ان کے بیگز اٹھانے کے لیے بھی ان کو منسٹرز چاہیے، اور ان کو بھی انہوں نے جاب پہ رکھا ہوا ہے. تو 100 طرح کی باتیں ہو رہی ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ لوگ پتہ نہیں کیوں اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں کہ جس سے بلا وجہ ایک تنقید کا رخ موڑ لیتے ہیں اپنی طرف، اور بات بے بات تنقید اور ٹرولنگ شروع ہو جاتی ہے. یہ معلوم نہیں ہے کہ اس طرح کے آپٹکس سے آپ حاصل کیا کرتے ہیں. الٹا جو آپ کے اپنے حامی لوگ ہیں وہ بھی تنقید کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں. لیکن ان لوگوں کو کون سمجھائے؟ یہ تو بس یہ سمجھتے ہیں کہ جی جو یہ دکھانا چاہتے ہیں لوگ وہی دیکھیں گے، جو یہ چاہتے ہیں کہ لوگ سوچیں وہی سوچیں گے. اور اگر کوئی ہمیں یہ دیکھ رہا ہے کہ ہم نے برانڈڈ چیزیں مہنگی پہنی ہوئی ہیں اور ہم اپنے منسٹر سے بیگ اٹھواتے ہیں، سامان اٹھواتے ہیں، تو ہم بڑے کوئی پہنچے ہوئے لوگ ہیں اور بڑی ہم کوئی یعنی بالکل کوئی آسمان سے اتری ہوئی الگ قسم کی مخلوق ہے، تو ایسا ہی سب ماننا شروع کر دیں گے. تو اب یہ دور ہے نہیں. اس دور میں ہر کوئی اس طرح کی چیزوں کو ناپسند کرتا ہے، اور یہ جو فیک سا آپ کا ایک انوائرمنٹ کریٹ کیا ہوتا ہے، اس کے اوپر پھر ہر کوئی تنگی محسوس کرتا ہے. اور خاص طور پر اس وقت جب آپ کے اپنے ملک کے حالات اس قدر پریشان کن ہوں معیشت کے کہ لوگ آپ کے 2 وقت کی روٹی کے لیے مشکل میں پڑے ہوئے ہوں، اور وہاں پر آپ کے اللے تللے دیکھ کر لوگوں کو آپ سے کوئی پیار محبت نہیں ہوتا، انہیں غصہ ہی آتا ہے. اور خاص طور پر اس وقت جب آپ کو انہوں نے الیکٹ بھی خود نہ کیا ہو. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.